سینٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش کر دیا گیا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سینٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون نے ایوان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سینٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے ایوان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش کیا۔ سینٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے، یہ آرڈیننس بنایا گیا تھا عمر عطا بندیال کے دور میں، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں چینجنگ ہوئی اور اسٹے لے لیا گیا تھا اس کے اوپر، اور پھر آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس جب قاضی فائز عیسیٰ بنے تو اس میں انہوں نے اس کو دوبارہ بحال کیا، اور اس میں 2 موسٹ سینئر ججز ہوتے تھے اور ایک اور جج صاحب ہوتے تھے۔ 3 ججز کے اوپر یہ مشتمل کمیٹی ہوتی تھی جو کہ آپ کو بتائیں کہ بینچز بناتی تھی اور در کام ان کے ذمہ ہوتے تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اس صورتحال میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ تھے، اور زیادہ تر آپ کو بتائیں کہ یہ دونوں افراد کی ایک ساتھ ہم آہنگی ہوتی تھی، اور چیف جسٹس کے جو معاملات ہوتے تھے، جو ان کا فیصلہ ہوتا تھا وہ رہ جاتا تھا، اور یہ دونوں ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اس میں جو ہے تبدیلی کی گئی، اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس میں جسٹس منیب اختر کو ہٹا کر اس میں جسٹس امین الدین خان کو شامل کر لیا تھا، جس کے بعد جو آپ کو بتائیں کہ ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے یہ کیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ صورتحال ہوئی تھی، اور جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی میں شرکت سے انکار کر دیا تھا، وہ اس کمیٹی میں نہیں آئے، اور نہ ہی اس کمیٹی کے بنائے گئے بینچز میں انہوں نے بیٹھنا قبول کیا۔ وہ اس میں بھی نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے خط لکھا تھا کہ میں اس کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا، جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ صورتحال آگے بڑھی، اور نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے منصب چیف جسٹس سنبھالا تو انہوں نے ایک بار پھر اس میں ترمیمی آرڈیننس جاری کیا، ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے جسٹس منیب اختر کو شامل کیا، جس کے بعد جو ہے آپ کو بتائیں کہ تمام جج صاحبان کو کہا جاتا ہے کہ اتفاق ہو گیا دوبارہ سے، اور معاملات جو ہیں ایک بار پھر عدلیہ کے سمود ہو گئے۔ اور اب اس صورتحال میں ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ حکومت نے سینٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے ایوان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش کر دیا ہے۔ سینٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے۔ اب قائمہ کمیٹی اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ اپنی سفارشات تیار کرے گی، اور اس کے بعد جب سینٹ میں اس کو منظور کر لیا جائے گا تو پھر یہ پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی میں، اور جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوگا، اور اس کے بعد جب وہاں سے یہ آرڈیننس پاس ہو جائے گا تو پھر یہ صدر مملکت کے پاس جائے گا، ان کے دستخط کے بعد یہ باقاعدہ قانون کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ اہم ترین خبر یہ ہے، تازہ ترین صورتحال پیش رفت یہ ہے کہ سینٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارہ نے ایوان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش کیا ہے۔ سینٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ آپ کو بتائیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے آ کر جسٹس امین الدین کو ریپلیس کیا تھا، جسٹس منیب اختر کو ریپلیس کیا تھا جسٹس امین الدین کی جگہ پہ، ان کو واپس لائے تھے کمیٹی میں، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منیب اختر پر اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ قائم ہے۔ تاہم حکومت نے اب اس میں ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ترمیمی آرڈیننس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا یہ 2024 پیش کر دیا ہے سینٹ میں، اور اس آرڈیننس کو متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔